بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب کسی سے بات ہوتی ہے اور اس کے حال چال پوچھی جاتی ہے، کیا بھائی کیسے ہو، خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، یا کوئی اپنا حال خود سے سنانا چاہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ ٹائم دے دیجئے، تو جب اس کو ٹائم دیا جاتا ہے تو چند باتیں ہیں، جس میں اول نمبر کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں چین سکون نہیں ہے، جھگڑا ہے۔ کتنے آدمی ہیں؟ ابا ہیں، اماں ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے 3 بچے ہیں۔ بچوں کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 15 ہے، 18 ہے، 21 ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ اگر یہ سوال کر دوں تو ظہر کے بعد سے میری اثر ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ظہر کے بعد سے اثر ہو جائے گی۔ اس لیے کام کرتے کرتے تجربہ ہو گیا کہ ان کو کم سے کم بولنے دو، تم زیادہ سے زیادہ سمجھو۔ ان کو کم سے کم بولنے دو اور تم زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہو نا؟ کتنا بولتی ہے؟ کون؟ کس نے کہا؟ بیوی۔ ہم نے کہا بیوی؟ ہم نے صرف اتنے پوچھا کتنا بولتی ہے، اور ہر آدمی کہتے بیوی۔ اماں بھی تو ہو سکتی ہیں، اب بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بہو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہر دم پیش آنے والی بات ہے، ہر گھر میں تو زبان سے وہی نکلنے والا ہے۔ تو پھر تم کیا بولتے ہو؟ اے چپ بیٹھ، میں سب سمجھ رہا ہے، ہاں چپ بیٹھ۔ تو اگر میں ایسا کروں تو میں کیا برا کر رہا ہوں کہ بھائی ظہر سے لے کر عصر تک نہیں سنوں گا؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اتنے آدمی ہو، اب تم بتاؤ کوئی کسی سے خوش ہے؟ یہی تو بات کرنے آیا ہوں، نہیں وہ تو سمجھ گیا نا۔ اب یہ بات کرو ہی مت نا، کوئی کسی سے خوش ہے؟ بابا یہی تو مسئلہ ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا مسئلہ ہے، اس میں اماں کی غلطی ہے، ابا کی غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے، بچوں کی غلطی ہے، تمہاری بھی کچھ ہے؟ تب میرے تو سمجھ میں نہیں آتا، میں تو سب کا حق ادا کرتا ہوں۔ یہ جھگڑے کی بنیاد، ٹھیک ہے؟ اس لیے سنا ہی نہیں جاتا۔ سنانا ہے تو تم اپنی بیوی کو بلاؤ، اپنے بچوں کو بلاؤ، اپنے ابا کو بلاؤ، اپنی اماں کو بلاؤ، یا تو مجھے اپنے گھر بلاؤ، مجھے اچھی فرائی مچھلی کھلاؤ۔ شرط یہ بھی رہتی ہے، لیکن نمک ہم سیندا کھائیں گے، لاہوری نمک، تیل کھائیں گے گھانی والا، برتن میں پکے گا اسٹیل کے یا تو مٹی کے، اور شکر نہیں کھائیں گے، گڑ کھائیں گے۔ اب کھلاؤ گے، مسئلہ حل کراؤ گے گھر پہ بلا کے؟ اس لیے ہم جانے سے بچ جاتے ہیں، تم کھلانے سے بچ جاتے ہو، تم جھگڑا کرتے رہو، میرا کیا جاتا ہے؟ جھگڑا ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسروں کی غلطیاں جھیل جانے سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا تھا تو ایک گاڑی والے نے کٹ مارا۔ مارتے نا کٹ، تو آپ سمجھتے ہی ہیں، کٹ تو بہت عام ہو گیا، ہر آدمی سمجھتا ہے، ڈاکٹر تک سمجھنے لگا کیا بیماری ہے یہ۔ تو جس کی گاڑی میں تھا وہ بھاگا تو اس نے دوڑا۔ میں کیا کر رہے ہو؟ بولے اس کو بتاتا ہوں۔ بولے نہیں، ہم ہی کو بتا دو تم کہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ، میں مان جاؤں گا، بس بات ختم ہو جائے گی۔ اس کو مت سمجھاؤ، تم کو غصہ ہے نا، اب تم اس کو سمجھانا چاہتے ہو، تم سمجھانا نہیں چاہتے ہو، تم جو غصہ ہے وہ غصہ اتارنا چاہتے ہو، سمجھانا چاہتے تو انداز کچھ اور ہوتا، دوڑ کے نہیں جاتے اس کے پیچھے۔ اگلے سگنل پہ برابر گاڑی ہوتی، میرے بھائی صاحب غلطی شاید میری تھی، معاف کر دینا۔ کیا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ بھائی صاحب مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، معاف کر دینا۔ وہ ذرا بھی عقل والا ہوگا، انسان ہوگا، تو بھائی صاحب تم معاف کر دینا، میں ہی اصل میں کٹ مار کے نکل گیا تھا، میری غلطی تھی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ حج میں ایک ساتھی تھے ایسے، وہ محلے کے تھے، شامل ہو گئے تھے اور بہت غصے والے تھے۔ اچھا اس میں کون ہے جسے غصہ نہیں آتا؟ کوئی ایسا ہو تو ہاتھ اٹھائے، میں اس کی بھی شکل دیکھ لوں ذرا۔ کیوں کتاب میں لکھا ہے، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یا کسی اور بزرگ نے، کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ اب ذرا بتائیے کس کو غصہ نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے بھی؟ پہلے سوچنے لگے تھے کہ ہاتھ اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں، ابھی سب کو آنے لگا۔ اچھا جو غصہ کرے اس سے بڑا گدھا ہے۔ ہاں تو غصہ کرتے ہیں، اسی سے تو جھگڑا ہے، جھگڑا ہی اسی سے ہے۔ ہر باپ یہ سمجھتا ہے الا ماشاء اللہ کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو جیسے چاہوں کہوں اور جو چاہے کہوں۔
اور یہ غصے کی حالت یہ ہے کہ ابھی بار بار کہتا ہوں تو آپ لوگ کی سمجھ میں آ جائے گا. 4 سال کے بچے نے ابھی 8 اور 11 سال والے بچے سے کہا غصے میں, باتھ روم میں پانی گرا دیں. ہاں, تو اس کی ماں سن رہی تھی, 4 سال والے کی ماں سن رہی تھی. بلایا, بیٹا ادھر آؤ, اتنا غصے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ ارے وہاں صابن پانی نہیں گرائیں گے تو لوگ گر جائیں گے نا, پانی گرانا چاہیے نا ان کو. تو بیٹا پیار سے کہہ دیتے. ارے سمجھتے نہیں تو پھر کیا کروں؟ ارے واہ, 4 والا کہہ رہا ہے, 8 والا نہیں سمجھتا, 11 والا نہیں سمجھتا, پھر کل کہے گا اماں نہیں سمجھتی اور ابا نہیں سمجھتے. یہی سب گھر میں ہو رہا ہے. جب یہ سب گھر میں ہوگا کہ ہر ناسمجھ اپنے آپ کو سمجھدار اور دوسرے کو بیوقوف سمجھے گا تو جھگڑا ہوگا ہی. باہر چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں, ایک میاں بیوی شاپنگ کے لیے گئے, شاپنگ کے لیے, تو وہاں کسی حرکت پر ذرا یہ بھی لے لیتے تو اچھا تھا, پھر لے لیا شوہر نے, پھر آگے بڑھے یہ بھی لے لے تو اچھا تھا. تو اس نے ذرا آنکھ نکالا تو اس نے کہا بازار میں کھڑے ہیں ابھی تو دھیان دو. ہمارا باہر کا پیار بھی اندر کا اظہار کرتا ہے, اندر کی حقیقت بیان کرتا ہے باہر کا پیار. اور جب تک بیوی نہیں آئے تو بیان نہیں پورا ہوتا. نہیں آتی تو تڑپتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, آ جاتی ہے تو جھگڑا کرتے ہیں. عجیب چیز ہے, نہ ملے تو تڑپیں, مل جائے تو جھگڑا کریں. اس لیے تذکرہ ہوتا ہے پیار والا ماحول بناؤ. کون سا ماحول؟ کیسے بنے گا؟ اپنی ہی غلطی ہے, اپن ہی ناسمجھ ہے. ہم غصہ نہیں کریں گے, ہمیں جو کچھ سمجھانا ہے پیار سے سمجھائیں گے, لیکن جس وقت کیفیت بدلی ہے اس وقت نہیں سمجھائیں گے. ارے مانو گے تو بڑے کام کی بات ہے, ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. شیطان چاہتا ہے کوئی گھر پیار سے نہ رہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے پیارے بنو, کر کے دکھایا. کہا تو کیا کیا کہا وہ تو علماء بتائیں گے. کر کے دکھایا, اللہ کے پیارے بنو اور پیار وہاں سے لو اور سارے انسانوں میں بانٹو. ہمارے گھر میں ہم پیار نہیں دے سکتے, ہے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ جمعہ سے پہلے بیان میں ایک بات آئی تھی کہ شیطان روز نماز چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. صبح میں 5 وقت کے نمازی تو تھوڑے سے ملیں گے, 4 وقت کے نمازی بہت سے ملیں گے. یعنی جتنی پرسنٹیج ہے اس میں کی بات کر رہا ہوں. بہت نمازی ہو جائیں تو کایا پلٹ جائے. جتنے بیٹھے ہیں سب طے کر لیں, میں ایک کو نمازی تو ایک ہفتے میں بناؤں گا ہی. دیکھو مسجدیں آباد ہو جاتی کہ نہیں. یہ کہ خالی تبلیغ والوں کا کام ہے؟ یہ تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے. کہ تبلیغ والے کرتے تو ہم پر احسان کرتے ہیں, بہت بڑا احسان کرتے ہیں کہ اپنی بستی چھوڑ کے ہماری بستی کی فکر میں آتے. پھر یہاں والے اس بستی میں جا کے فکر کرتے ہیں کہ بھائی اگر تم میری بستی میں میری نہیں سمجھتے تو دوسری بستی والے ہیں ان کی سمجھ لو. تو ان کی ذمہ داری اکیلے کی تھوڑا ہی ہے. یہ تو ہفتے میں ایک دن گشت کرنے آئیں گے نا, ان کا دوسرا گشت یہاں کرنے. تو کیا مطلب 6 دن ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی؟ ہر آدمی طے کر لے کہ میں ایک نمازی بڑھاؤں گا انشاءاللہ, اور سمجھاؤں گا پیار سے, بہت پیار سے سمجھاؤں. یہ ایک فطرت بناؤ کہ جو ملے اس کی خوبی تلاش کرو. کیا کرو؟ اور گھر میں جو ہے اس کی خوبی تلاش کرو. لمبے لمبے بیانوں میں یہ بات آتی تھی, اب تو لمبا بیان ہوتا ہی نہیں اور کرنے کو بھی نہیں چاہتا, اس لیے کہ اب تو ہر چیز کا شارٹ کا زمانہ آیا. ہر چیز شارٹ ہو گئی. کپڑا شارٹ ہو گیا, کپڑا شارٹ ہو گیا, میسج بھی شارٹ ہو گئے. السلام علیکم کیا لکھا تھا؟ ایس. یعنی جو دعا تھی وہ دعا بھی کہا شارٹ میں دیں گے. کمال ہو گیا, شارٹ کرتے کرتے کہاں پہنچے. اس لیے شارٹ ٹیمپر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سب جگہ شارٹ کرتے کرتے شارٹ ٹیمپر والے ہو گئے. تو شیطان روز سب کو بہکاتا ہے, صبح سے لے کے شام تک اپنی ڈیوٹی پہ لگا رہتا ہے, لیکن بڑے پیار سے سمجھاتا ہے. وہ سمجھاتا ہے کیا ہے؟ لوٹتا ہے. تو فجر میں کیا کہتا ہے؟ اذان ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے. کیا کہتا ہے؟ آنکھ کھلی, جو چاہتا ہے نماز پڑھیں گے فجر کی جماعت کے ساتھ, وہ پہلے تو دعا مانگ لے, اللہ پاک سے کہہ دے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں, اور الارم لگائے. اور کبھی بھی موبائل سرہانے رکھ کے مت سو, یہ بہت دور رکھنے کی چیز ہے. ہو سکے تو 10 فٹ 12 فٹ 15 فٹ دور جا کے کباڑ میں رکھ دو. اچھا تم نے اس موبائل کے ذریعے دنیا کے کتنے حالات بدلے یہ بتاؤ.
اس کو استعمال کر کے دنیا کے کتنے حالات بدلے، کچھ بدلے؟ تو پھر کیوں وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ کچھ بدلے ہوئے حالات دکھائی دیتے ہیں جس کو میرے بھائی نے کہا، لیکن اس سے بہت زیادہ اندر اتنا بدل گیا کہ ایمان تک چلا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بے حیائی اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ پاتے، بے حیائی اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ پاتے۔ بے حیائی آتی، ایمان کھسکتا ہے، آگے تفصیل علماء بتائیں گے، کتاب میں ایسی باتیں لکھی۔ اور یہ بے حیائی پھیلانے کا آلہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ لیکن ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے اس میں کچھ نہ کچھ خوبی نہ ہوگی تو کوئی خریدے گا نہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ تو خوبی ہوگی تب بکتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ہم خوبی والی چیز کتنی لے لیں اور نقصان والی چیز کتنی چھوڑ دیں، اس لیے عقل بھی شارٹ ہو گئی ہے۔ اچھا شارٹ کیوں ہوئی عقل؟ یہ پوچھنے کی چیز ہے، جاننے کی چیز ہے؟ ارے عقل کیوں کم ہو گئی؟ یہ پوچھنے کی چیز ہے، جاننا چاہتے ہیں؟ گناہوں سے عقل کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ دل بیمار ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ کیا، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا، یعنی دل کی صلاحیت کچھ پرسنٹ کم ہو گئی۔ اور دل کیا چیز ہے؟ ارے دل کو سمجھتا ہے کہ دل ہی سب سمجھتا ہے، دل ہی سمجھتا ہے۔ دل سب سے قیمتی چیز ہے۔ دنیا کا بڑا آدمی اپنے رہنے کے لیے مکان بناتا ہے تو بمبئی کی زبان میں کھولی میں رہتا ہے۔ کھولی سمجھتے ہیں؟ مدن پورہ کی زبان ہے یہ، کھولی سمجھتے ہیں؟ وہی چال جس کو انگریزی میں چال کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک چال ہے جس میں ٹوائلٹ کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک چال ہے۔ تو ایک بڑا آدمی جس نے مال بہت کما لیا، کروڑ پتی ہو گیا، تو وہ فلیٹ کہاں بنائے گا؟ اچھی جگہ پر، اچھا فلیٹ۔ اور کئی سو کروڑ کا مالک ہو گیا تو اب کہاں جائے گا؟ یہ پوش علاقے میں۔ پھر وہاں کیا لے گا؟ 1 بیڈروم کچن۔ ایسا ملے گا تو کیا لے گا؟ ڈوپلیکس فلیٹ لے گا۔ کیا لے گا؟ اور زیادہ مال آئے گا تو محل بنائے گا، محل بنائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا قیمتی آدمی دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے قیمتی وہی مانا جا رہا ہے جس کا مال زیادہ ہو۔ بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ رہتے ہندوستان میں، پاسپورٹ ہندوستانی ہے مگر بنگلہ کہاں ہے؟ لندن میں۔ کہاں ہے نا؟ نہیں ہے، دبئی میں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے مکان میں رہتا ہے اور اتنی شاندار مکان میں رہتا ہے نا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے تو دل اپنے لیے رکھا ہے کہ سب سے اچھا دل ہوتا ہے، میں دل میں رہوں گا۔ لیکن دل ہم نے گندا کر لیا گناہوں سے، تو عقل کم ہوتی ہے تو گناہ کرتا ہے، عقل بڑھتی ہے تو گناہ چھوڑتا ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہوتا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں، گناہ ہوتا ہے تو برداشت کی قوت کم ہو جاتی ہے، برداشت کی قوت کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ غصہ جلدی سے کرے گا، اور جو جلدی سے غصہ کرے گا تو جھگڑا بھی جلدی سے ہوگا۔ اچھا جھگڑا لگانے کے لیے شیطان گھر میں زبردستی گھس کر آتا ہے، کتاب کے حوالے سے ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب شیطان گھر میں آ گیا ہے تو پھر جھگڑا لگائے گا۔ تو شیطان کے بھگانے کی تدبیر کرنا چاہیے، اور اس تدبیر میں بسم اللہ کر کے دروازہ باہر کا بند کرنا چاہیے۔ اور فجر کی نماز جس نے چھوڑ دیا اس پر شیطان پوری طرح سے قابو پا جاتا ہے۔ فجر پڑھے بغیر جب اٹھے گا تو خالی چائے پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور جب فجر پڑھ کے گھر جائے گا اور دیکھے گا بیوی نماز پڑھ رہی ہے تو خود چائے چڑھا دے گا، اور سلام پھیرے گی تو پوچھ لے گا ایک انڈا اپنے لیے ابال رہا ہوں، تمہارے لیے بھی ابال دوں کیا؟ تو کیا مطلب جورو کا غلام ہو جائے گا؟
نہیں، جورو کا عاشق بن جائے گا تو جورو اس کی عاشق بن جائے گی، تو گھر جا کے کہے گی کہ امی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایسا شوہر کا انتخاب کیا ہے کہ مجھے گھر کے بہت سے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ بٹانا سنت ہے؟ اب سنت بری لگنے لگی تو کہنے لگے جورو کا غلام ہو گیا ہے۔ کہاں چلے گئے ہم؟ یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے اپنے بڑوں سے پوچھ کر کسی کتاب کا انتخاب کرو کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں، اور روزانہ کم سے کم 5 منٹ مطالعے کے لیے، 10 منٹ مطالعے کے لیے دو، اور اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو ہے نا موبائل، جب تقاضا ہو تو اپنے آپ سے سوال کرو کیا کام ہے، کتنی دیر کا کام ہے، تو صلہ رحمی کے بہانے وہ دوستوں کی یاد دلائے گا۔ کس کی؟ تو پوچھے کتنے سال ہوئے خیریت پوچھ کر، کتنے مہینے ہو گئے جو آج تجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ رہنے دے نا، جیسے اتنے دن بھولا تو تھوڑے دن اور بھولا رہنے دے، کیا ہوا؟ پہلے کتاب پڑھ، کتاب اور قرآن کی تلاوت تو روز کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میسج آتا ہے فوراً دیکھتے ہیں، اللہ کا میسج آیا ہے نہیں دیکھتے، یہ سب جھگڑے کی بنیاد ہے۔ قرآن کی تلاوت روز کرو، بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو، اپنے گھر میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرو، آرڈر فارم میں مت بات کرو، تمہاری نوکرانی نہیں ہے، نوک نکالو اس میں سے رانی بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میری بات سن کر جتنے کنوارے شادی ہو جائے تو واقعی غلام ہی بن جائیں۔ ہاتھ بٹانے کی بات کر رہا ہوں، غلام بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں تو پتہ چلا ابھی تو جھاڑ پہ چڑھ جائیں گی، اور جھاڑ پہ چڑھ گئی تو پتہ چلا چڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ میرا بیان سننے کے بعد شوہر نے اس لیے ایک کلپ بنایا ہے، شوہر نرم تو بیوی گرم، اور تم لوگ تو سنتے نہیں، تم کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ نہ جھاڑ پہ چڑھاؤ، نہ اسے بے عزت کرو، عاشق بن کے رہو، حاکم بن کے مت رہو، مشورہ کر لو۔ بے دینی کی کوئی بات ہوگی تو گھر میں توڑ اور جھگڑا ہوگا۔ توڑ اور جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بے دینی، کوئی بھی کرے جھگڑا ہوگا، اور دین ہوگا تو جوڑ ہوگا۔ تو ہم لوگ پیار سے رہنا چاہتے یا جھگڑے سے رہنا چاہتے؟ پیار سے۔ تو کوئی ہماری بے دینی دیکھنا تو تم ہم کو بتا دینا، اور تمہاری ہم دیکھیں گے تو ہم تم کو بتا دیں گے۔ جب یہ طے ہوگا تو ٹوکو گے تو کسی کو برا نہیں لگے گا، اور وہ ٹوکے گی تو تم کو نہیں برا لگے گا۔ اور اگر طے نہیں ہوگا، ارے تو ہر ٹائم ٹوکتی ہے میرے کو، تب یہ ہوگا۔ کچھ کام کی بات ہے عقل والوں، جب بات مشورے میں تمہارے طے ہو گئی تو اب ٹوکو گے تو برا نہیں لگے گا۔ پھر ٹوکیں گے کیسے ٹوکیں گے؟ کچھ بتا دو۔ میری اہلیہ گاؤں والی، اور میں زیادہ شہر والا، تھوڑا سا گاؤں والا، اور گاؤں والے ہمارے بچپن میں تو کچھ نہیں تھا، کوئی بیمار جلدی ملتا ہی نہیں تھا، اور خوب لوگ اچھی غذا کھاتے تھے، کیمیکل تو کوئی تھا ہی نہیں، سب اصلی مال ملتا تھا، ہر آدمی تندرست تھا۔ کوئی بیمار ہوتا تھا تو وقتی طور پہ بیمار ہوتا تھا، کچھ جوشاندہ پی لیا، نہیں تو کوئی سی چائے بنا لی، ایسی لونگ ڈال دیا وہ ڈال دیا، نہیں تو کھانسی آئی تو ہلدی اور گڑ منہ میں رکھ لیا، تھوڑی دیر رکھا اور پھر پانی نہیں پیا۔ یہ سب ایسے ہی علاج تھا، فری کا علاج۔ ابھی تو شکر کو ہاتھ لگانے کو ڈرتے، میٹھے کو ڈرنا بھی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے، یہ تو الگ مضمون ہے، بیان نہیں کروں گا میں۔ لیکن اس زمانے میں خوب گڑ کھایا جاتا تھا، خوب گڑ پکتا تھا جہاں پر، وہاں بیٹھ کر اوپر کا گڑ جو آتا تھا نا پتلا ایک دم لیکوڈ فارم میں، وہ تو ایسے ہی اتنا پی جاتے تھے، پھر اس کے بعد گاڑھا ہوتا تھا، ایسے زبان سے چاٹتے تھے، خوب کھاتے تھے، پیٹ بھر کے گڑ کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کہ محنت کرتے تھے۔ ابھی آفس میں بیٹھتے، محنت نہیں کرتے، صبح میں دوڑ نہیں لگاتے، سوتے رہتے، تو سب ہونے کا ہے۔ تو ہماری اہلیہ نے وہ خوب زیادہ میٹھی چائے بنایا، اور تو میں نے کہا یہ تو بہت میٹھی ہے، تو ان کے ہاں اتنی ہی پی جاتی ہوگی، تو جب بنائیں گی تو ویسے ہی بنائیں گی۔
تو دوسرے دن پھر میٹھی ہو گئی، تھوڑا سا کم کیا لیکن پھر بہت میٹھی تھی، اور پھر کہا تو اب تیسرے دن کیا بولے جی، گاؤں والی تیری سمجھ میں آتا ہے نہیں سمجھ میں آتا؟ کہاں سے اٹھایا؟ میرے مقدر میں گاؤں والی لکھی تھی یار، یہ اماں ابا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک تو سمجھانا یہ ہے، اور دوسرا سمجھانا بتاؤں کیا، وہ چائے بنانے گئی تو پلیٹ فارم کے پاس جا کر کہہ دیا دیکھو چائے میں انگلی مت ڈالا کرو، بہت میٹھی ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ ارے ہنس نہیں رہے کہ اب گھر سے بہت زیادہ پڑھی ہے آیت کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ گھر پہ آتے وقت خوب پڑھی ہے، ہنسنا ہی بند کر دیا۔ سمجھانا ہی مطلب ہے نا، منشا کیا ہے؟ سمجھانا یا بے عزت کرنا؟ ہم اپنی بیویوں اور بچوں کو بے عزت کرتے ہیں، سمجھاتے نہیں۔ سمجھو بات کو، اور جس وقت حالات ایسے بنتے ہیں کہ سمجھانا چاہیے اس وقت ہرگز نہیں سمجھانا۔ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، اس وقت ہرگز نہیں سمجھانا۔ اے اللہ میں کیسے سمجھاؤں، اے اللہ میں کیسے، اے اللہ میں کیسے۔ 3 دن کے بعد سمجھانا، 10 دن کے بعد سمجھانا، سمجھانا ہی ہے نا۔ اور میرا بڑا بیٹا بیٹھا ہے، مجھے کچھ بات سمجھانی تھی بڑوں کو، میں نے 12 دن تک دعا مانگا۔ کتنے دن؟ صدقہ کیا، دعا مانگا کہ اللہ میں کیسے سمجھاؤں، بچے سمجھدار ہیں، بچے والے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، اب انہیں سمجھاؤں کیسے؟ 12 دن دعا مانگا ہے میں نے۔ پھر سب بیٹھے تھے تو میں نے کہا بیٹا ایک بات کہنی تھی ذرا، یہ 12 دن سے میں نے دعا مانگا ہے اور میرے ذہن میں آتا ہے میں تم کو ایسے سمجھاؤں۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے 12 دن دعا کیوں مانگا آپ نے؟ آپ ہم سے کہتے ہیں کام نہیں کرنا ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، وہ طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں، کہ سمجھانا تو اللہ جب ہمیں سمجھائے گا اور ہم تم کو سمجھائیں گے تو ہمارے تمہارے سب کے لیے نافع ہوگا، اور ہم غصے میں اور جذبات میں آگے سمجھائیں گے تو ہمیشہ توڑ ہوگا۔ اور ہمیشہ جو کام کرنا ہو اس کا دین پوچھا جائے، جہاں دین آتا ہے وہاں سے جھگڑے جاتے ہیں، اور جہاں سے دین جاتا ہے وہاں جھگڑے آتے ہیں، اس لیے ہر کام کا دین۔ ابھی مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس پر کہ شادی میں لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوتا ہے، شادی کرنا ہے، خود کی کرنا ہے، بیٹے کی کرنا ہے، اچھا تم نے کسی کو کرنا ہے؟ اچھا کوئی ابا ہے جسے اب بچے کی شادی کرنا ہے نا؟ تو مطلب شادی ہے نا زندگی کا لازمی جز، جس کی نہیں ہوئی اس کو کرنا ہے، جس باپ ہے اس کو کرنا ہے بچوں کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مسجد میں آ گئے، ابھی جمعہ میں آ گئے، بیٹے کو لے کر آ گئے، جس کی بیٹی تھی وہ بھی آ گیا، اجازت لے کر آیا، پوچھ کر آیا، وکیل ہے، باپ ہے، اور کہا کہ بھائی اس کا نکاح پڑھا دو، تو نکاح پڑھا دیا گیا۔ ابھی اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور شام کو یا جیسے ان کا پروگرام ہو اثر کے بعد جا کے دلہن کو لے کے چلے گئے، آئے ایک گاڑی میں گئے، دولہا گیا اور کوئی ایک بڑا چلا گیا ساتھ میں کہ کچھ مشورہ کچھ بات کرنی ہے، اور 2 آدمی چلے گئے اور وہاں سے دلہن کو بیٹھا کے لے کے چلے آئے، اور دوسرے دن کھانا بنوا لیا تھوڑا سا اور مسجد وال جماعت کے ساتھیوں کو اور امام صاحب کو بیٹھا کے کھلا دیا۔ یہ اچھا ہے کہ مہینے بھر تیاری کرنا ہے، وہ کارڈ چھپوانا ہے، یہ ڈیزائن پسند ہے کہ یہ نہیں ڈیزائن پسند ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اتنے آدمی جائیں گے، کتنے آدمی جائیں گے، ان کو لے کے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ہم کو نہیں لے گئے، ان کو ناراض کرنا ہے یا ان کو ناراض کرنا ہے، ابھی سب کو ہی خوش کرنا ہے، پھر سب کے یہاں کھایا تو سب کو بلانا ہے۔ یہ سب کیا بکھیڑا ہے؟ یہ سب ہے کیا؟ یہ ہے دین ہے؟ تو مصیبت تو آنے کی ہے۔ پہلا جھگڑا تو گھر میں اختلاف ہوگا، اگر باپ بیٹے میں کوئی دیندار ہوگا تو ایک دین پہ جائے گا، ایک بے دینی پہ جائے گا، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ جھگڑے کی بنیاد یہیں سے پڑے گی، اور جھگڑا ٹینشن لائے گا، ٹینشن بیماریاں لائے گا، بیماری گولی لائے گی، گولی 2 گولی لائے گی، 2 گولی 7 گولی لائے گی، پھر زندگی میں اتنی بڑی پوٹلی باندھ کے گھومے گا اور کہے گا کیا کرے 27 گولی کھاتا ہوں، مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ بنیاد یہاں پڑی تھی، بنیاد یہاں پڑی۔ نکاح کتنا آسان ہے۔ اچھا دعا ہے کیا؟ ہر بھائی مولوی صاحب مفتی صاحب ہیں، دعا ہے کہیں کہ نکاح سادگی سے ہوگا تو برکت ہوگی؟ کیا ہے، کچھ ہے ایسا؟ حدیث ہے، ترجمہ بتاؤ۔ سب سے بابرکت نکاح ہوا جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ نہیں بولے ہم کو برکت والا نکاح نہیں چاہیے، اپنے دوست ہے، احباب ہے، رشتہ دار ہے، اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک کچھ کرتا ہے کیا؟
کمائی میری گٹ سے ہوتی ہے، میری محنت سے ہوتی ہے، دکان دھندا میرا چلاتا ہے، میری ڈگری میرے اتنی بڑی سیلری دلاتی ہے، اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اسی کو تبلیغ والے گھوم کے کہتے ہیں اپنے دل میں اتارو، اللہ ہی کرتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب اس راستے میں بھٹکو گے، بولو گے، سنو گے، کہو گے، اور تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اللہ والوں کے واقعہ، صحابہ کے قصے، نبی کی زندگی معلوم کرو گے علیہ الصلوۃ والسلام، تب یہ دل میں اترے گا۔ دن بھر دھندا، کاروبار، نوکری، سروس، دوست احباب بے دین رسموں والے، اس میں یہ ملے گا؟ جو ہوا سو ہوا، توبہ کریں ہم سب، آج سے طے کر لیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم نمازی بنائیں گے، گشت کے دن خالی نہیں بنائیں گے، ہر دن ہمارا ایسا ہوگا کہ ہر دن لوگوں سے ملاقات کریں گے، اکیلے جا کے ملیں گے، روز مجمع لے کے نہیں جائیں گے، ہفتے میں ایک دن گشت کریں گے، لیکن روز ملاقات ایک اکیلے جا کر پڑوسی کو سمجھائیں گے، گھر والوں کو سمجھائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، نمازی بنائیں گے، اور تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ کی یاد دل میں بیٹھائیں گے، اور علم حاصل کریں گے۔ کون سا علم؟ جو کچھ کرتے ہیں اسے کیسے کرنا چاہیے، جو شریعت بن جائے، اور غصہ چھوڑ دیں گے، اللہ کے پیارے بنیں گے، پیارے بن کر پیار جمع کریں گے، اور پیار ہی لوگوں کو بانٹیں گے۔ اور اختلاف کی دنیا ہے، ہر گھر میں مزاج الگ ہوگا، ہم جھگڑے سے بات نہیں کریں گے، ہم سمجھائیں گے اللہ سے مانگ کر، اور بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے کہ کوئی بھی بے دینی کا کام ہمارے گھر میں ہوگا تو شیطان اپنی کارستانی دکھائے گا اور ہمارے اندر توڑ پیدا کرے گا۔ اس لیے یہ سب باتیں زندگی گزارنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے، یہ ہے ضروری، بولنا چاہیے، سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو، ہم کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔